جی ہاں، قلم کی گھسائی تو 4 دہائی سے اوپر کر رہا ہوں. اسکرین پر کوئی بڑی اسکرین پر بھی 2 دہائی سے اوپر آواز لگا رہا ہوں. ادھر کہا گیا کہ نہیں جناب آپ اس طرف آئیں. میں نے کون یہ کہے کہ مجھے سبسکرائب کرو، لیکن مجھے غیر معمولی طور پر جو ادھر جسے کہتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں. اور ایک اللہ کا شکر ہے، اس کا ایک پیچھے پس منظر بھی ہے. لیکن یہ بھی کچھ آیا کہ آپ بلوچستان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن سندھ جو آپ کا صوبہ ہے اور کراچی جو آپ کا شہر ہے، جو اب کراچی شہر جو روشنیوں کا تھا کھنڈر کا بن گیا ہے، اس پر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ درست کہہ رہے ہیں. پہلے میں جب پریس کلب پہ آتا تھا 30-40 سال پہلے، بعض وقت تو یہاں سے پیدل ہی چلے جاتے تھے گرو مندر ہوتے ہوئے نازم آباد. اتنی صاف ستھری سڑکیں. یونیورسٹی کا زمانہ یاد ہے کہ ہم ادھر رہتے تھے نازم آباد، اور گرو مندر سے جو ہے وہ بھی میلوں کا فاصلہ جو ہے 11 میل کے فاصلے میں کراچی یونیورسٹی تھی. کون سی سڑک کراؤں؟ اور پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ پل کے اس طرف جو DHA ہے، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کیونکہ ڈیفینس کے نام پر ہے، اس کا حال اس سے زیادہ تباہ و برباد ہے. سنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے یہاں پانی ہی نہیں آتا اور ٹینکر ڈلتے ہیں. ادھر بھی میں نے سنا. تو اگر بلوچستان پر صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے دوست ڈاکٹر مالک بلوچ نے کوئی ہفتے سے زیادہ اوپر پڑاؤ ڈالا. جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر ایک سے کئی بار گفتگو کر چکا ہوں. یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ان سے ملاقات ہوگی اور خیر بتائیں گے بھی نہیں، لیکن بلوچستان میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، آ رہا ہے. صرف یہی لائن رکھیں. آج گفتگو ہوگی سندھ میں، اور میں سب سے پہلے پانی پر بات کروں گا. یعنی انسان کی جو بنیادی چیزیں کہی جاتی ہیں، ہوا اور پانی اور روشنی، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہاں، اب پیٹرول بھی اس میں آ گیا. اب آپ پانی پہ چلتے ہیں. K4 کا منصوبہ ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جی ہب کے راستے کوئی آنا ہے، کوئی کہتے ہیں جی 74 لاکھ گیلن پانی. ایک سے کئی بار اس کا افتتاح ابھی حال ہی میں میاں شہباز شریف نے بھی کیا تھا. اب کہا گیا ہے کہ K4 کا منصوبہ، جسے باہر سے بھی امداد آنی تھی، 2 ٹوک الفاظ میں وفاق نے کہہ دیا ہے جو وفاق کے کہ ہم پیسے اس کے لیے نہیں دیں گے، اور 2029 تک، جی ہاں 2029 تک جو ہے آپ کو پانی نہیں ملے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب تو ہم لوگ جو گھڑے کا پانی پیتے تھے، کنویں کا پانی پیتے تھے، اور اللہ ماشاء اللہ بڑی سب صحتیں ٹھیک ہوتی تھیں. اب کون سا ایسا گھر نہیں ہے جیسے گھر میں بوتلیں نہ آتی ہوں پانی کی، اور منگاتے نہ ہوں 500 کا اور 400 کا، اور چلتے پھرتے تو ہم 100 روپے کا پانی پی جاتے ہیں. سبب یہ ہے کہ وہ اگر پانی K4 کے تحت آتا، وہ پیوریفائی ہمارے نلکوں کے ذریعے گھروں میں ہوتا، پانی بھی پیتے، گرل دیتے، تو 2029 تک مسئلہ ایک پانی. بجلی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے K الیکٹرک کے حوالے کر دیا. کوئی ایک کے پہلے AC چلاتا تھا 4 بلب، اب تو گنتے ہیں لوگ پنکھے. اچھا وہ مجھے نہیں پتا وہ کتنا کامیاب ہوا، وہ جو کہتے تھے کہ جی سولر والا غیرہ کا، لیکن 30,000 40,000. ایک اور جلدی چل رہا ہوں کہ ایران عراق وار جو ہوئی ہے، امریکہ وار ہوئی ہے، اب کہتے ہیں $100 پہ جب پہنچ گیا ہے تیل، تو ہمیں اب اس وقت 320 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور سوری ٹو سے میں یہ بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ پیٹرول آپ کو 400 روپے میں ملے گا. اور شاید اس کے بعد جو ہے نا، وہ بھائی بہن سے ملنے جاتا تھا، جو کبھی غمی خوشی میں جو ہم شرکت کرتے تھے ہفتہ 10 دن میں اپنے گھر، شاید وہ بھی نہ جا سکے کہ اس کو ہی سوچے گا کہ 4 لیٹر پیٹرول اور 5 لیٹر. یعنی پانی کا آپ نے سن لیا، ٹریولنگ کا سن لیا، یعنی جو ہمارا روزمرہ کے آمد و رفت ہے دفتروں کا، اور بجلی کا جو بل آ رہے ہیں. اور یہ آئندہ پورے یقین سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئندہ بھی آپ اس کی توقع نہ رکھیں. اور BRT اسکینڈل تو گھر گھر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ BRT ہوتی کیا ہے، کہ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ، ریپڈ کیا، وہ بس چل ہی نہیں رہی. 70 ارب کا منصوبہ 100 ارب پہ پہنچ گیا ہے. اور گرو مندر سے لے کر ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا ہوتا تھا، لگتا تھا اسلامیہ کالج وہاں سے لے کر چلے جاتے تھے. وہ اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، برسوں سے پڑا ہوا ہے. اب گلے میں آ گئی ہے تو کہتے ہیں جی ہم BRT منصوبہ کم از کم سڑک ضرور چلا دیں گے. 100 ارب پہ پہنچ گیا ہے. آپ نے بنائی نہیں شاہراہ بھٹو،
کتنے کم عرصے میں بنا دی، کیونکہ آپ کے چیئرمین نے کہا تھا کہ یہ بن جائے. 39 کلومیٹر کی شاہراہ بھٹو بن گئی اور آج 35 منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے. کہتے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں سے بحریہ والوں کے لیے راستہ 5 منٹ کا رہ گیا ہے جہاں ختم ہوگی، اور DHA جو بنتی تھی، جو کروڑوں اربوں جس میں انوالو تھے، ان کو فائدہ زیادہ ہوگا کہ وہ سوری ٹو سے وہاں لوگ آ جا نہیں رہے تھے، پلاٹ بھی لے لیے تھے، سب کچھ کر لیے تھے. تو سڑک کھنڈرا بن گیا ہے. کوئی گلی محلہ، کوڑے کے ڈھیر. کدھر گئے KMC والے؟ سوری ٹو سے مجھے ایسی یہ بات نہیں کروں گا کہ ان کی والدہ محترمہ سے نیاز مندی کے تعلقات تھے. روایتی آدمی ہوں کہ میئر کراچی جو کبھی موٹر سائیکل گھومتے ہیں، ذرا نکلیں ان علاقوں میں. حیرت ہوتی ہے کہ پرانی پیر کالونی کا کیا ہوا، پرانے لالو کھیت کا کیا ہوا، وہ تو چھوڑے DHA کا کیا ہوا. یہ حال ہے. اور ہاں M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے. اب آپ یہ دیکھیے، کراچی سے حیدرآباد 1.5 گھنٹے میں، حیدرآباد سے سکھر 5 گھنٹے میں نہیں پہنچ پاتے. اور وہ جو موٹر وے میں شریفوں نے بنا دی، ملتان لاہور 3 گھنٹے کا رہ گیا ہے، ملتان اسلام آباد 3 گھنٹے کا رہ گیا ہے، اسلام آباد پشاور تک بھی بنا دی ہے. یہ M6 منصوبہ جو وفاق کے زیر تحت ہے، جس کو کہتے ہیں وہ کیوں نامکمل ہے؟ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو. پیسے بھی دیے گئے. ایک بڑا مشہور سکینڈل بنا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سندھ بینک نے جو پیسے دیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے کے تحت جو گھر آتے تھے ان کو کمپنسیشن دینا تھا. وہ اس کے لیے آپ غور کیجئے کہ سندھ بینک نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو 74 کروڑ یا 84 کروڑ گھڑے. بعد میں وہ اسکینڈل پکڑا گیا کیونکہ شاید ٹھیک ٹھاک آپس میں طے نہیں ہو پایا ہوا. 44 کروڑ روپے جی ہاں بوریوں میں بند کر کے لے گئے، بوریوں میں لے گئے تھے پیسے. وہ 44 کروڑ ڈپٹی کمشنر سے کے گھر سے نکلے. پکڑ دکڑ ہوئی، ہو سکتا ہے بیل بھی ہو گئی ہو بیچارے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے کوئی خود تو نہیں کیا ہوگا. اس میں کون کون لوگ انوالو ہوں گے؟ M6 میں نے کر دیا، BRT، ہاں سرکولر ریلوے کیا اچھی چلتی تھی، مجھے یاد ہے. یہ ادھر ہم کینٹ اسٹیشن بیٹھتے تھے پریس کلب کے سامنے سے، اور ناز آباد سے ہوتی ہوئی بالکل شہر کے اب تو بیچ میں آ گئی تھی. 290 ارب روپے وفاق کو خرچ کرنے تھے. جاپان تیار تھا کہ اس کے لیے پیسے دیں. ایک بار شیخ رشید میرے ساتھ چلے بھی وزیر مینشن تک، لیکن جناب وہاں سے آگے رک گئے. بڑے دعوے کیے تھے تو 290 ارب. ریلوے کا تو چھوڑیے، دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 1 ارب روپے کمایا. ارے بھائی 61 ارب روپے کے لاسز میں ریلوے. کوئی ایک ٹرین بتا دے کہ کراچی والے جو ہے جب سکھر کتنی دیر میں پہنچیں گے، لاہور کب پہنچیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے. 26 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ادھر مجھ جیسے لوگوں نے بھی ریلوے کا سفر کرنا شروع کر دیا ہے جو جہاز میں جایا کرتا تھا. یہ لیجئے، BRT کا ذکر کیا میں نے، سرکولر ریلوے کا ذکر کیا، M6 حیدرآباد سکھر کا کیا، K4 پانی کے منصوبے کا ذکر کیا میں نے. اور جناب اب آپ ادھر آ جائیں. اگر آپ جو ایجوکیشن تعلیم اور صحت کے سلسلے میں ہمارے ترجمان حکومت، نام نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا، بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں جو سیلاب آیا تھا تو ورلڈ بینک نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے خود آئے تھے یونائٹڈ نیشن کے، ہم کچھ کریں گے. تازہ ترین فرنٹ پیج پر ایک بڑا اچھی میگزین، سب سے معتبر اخبار میں میگزین سے رپورٹ چھپی ہے کہ جو سیلاب سے اسکول متاثر ہوئے تھے اس میں 13,411 اسکول لڑکیوں کے. جی ہاں وہ ابھی تک ویسے ہیں. میں چاہ رہا تھا آپ کو تصویر بھی دکھا تھا. انگریزی اخبار ڈان نے فرنٹ پیج پہ چھاپی ہے کہ جو بچیاں جو ہیں وہ ایک پل سے گزرتی ہوئی اسکول جا رہی ہیں. اور علم ہے آپ کو کہ کل پاکستان جیسے ملک میں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، 2,62,00,000 بچہ اسکول ہی نہیں جاتا. ان میں سے اب کہا گیا کہ جناب 1,34,00,000 بچہ وہ مڈل کے بعد میٹرک میں نہیں جاتا، مفت تعلیم کے باوجود. کیونکہ جائے گا کیا؟ میٹرک کرے گا تو کیا حاصل کرے گا؟ پھر وہ کر دیتے ہیں، بیچاروں کو ملازمت پہ لگا دیتے ہیں، موٹر میکینک بنا دیتے ہیں، گھروں میں کام کرنے لگا دیتے ہیں. اور جو چائلڈ ایبیوز ہو رہے ہیں، ایبیوز کا لفظ بھی آ گیا، یعنی جو بچیوں کے ساتھ، اور 4 سال کی 5 سال کی بچیاں بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیونکہ رہنے کی ایسی جگہ ہی نہیں ہے. جب سڑکوں گلیوں میں وہ بچے گھومے پھریں گے تو جو حیوان نما انسان گھوم رہے ہیں
وہ کریں گے، وہ بھی پاکستان میں ریکارڈ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو علم ہے یہ جو ایبیوز ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، جینڈر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور پاسپورٹ کا بھی ذکر کرتا چلوں 100ویں نمبر پہ تو آ چکے ہیں، ہمارے نیچے نائجیریا رہ گیا ہے۔ میں بتا تفصیل سے آج سندھ کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں محترم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا، خاص طور پہ چیف سیکرٹری صاحب آصف مراد شاہ صاحب سے، میں کوئی کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا، براہ راست ان پر کوئی الزام نہیں، لیکن یہ جو آپ آتے ہیں میڈیا کے سامنے، یہ جو آپ ٹیکاٹیو کرتے ہیں، یہ تو معلوم کیجئے کہ وفاق کے تحت آپ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت، وہ بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں جب میں اسلام آباد میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی اس صوبے والے سے پوچھیں نا آپ، کیونکہ NFC کے تحت تو 58% رضا ربانی صاحب سے پوچھیں نا، جو کہتے ہیں کہ اب صوبوں کو 58% پیسے ملتے ہیں، وفاق کے بعد تو کچھ رہا ہی نہیں، اب کچھ ان سے واپس مانگ لیا ہے۔ یعنی یہ ایجوکیشن تھی، ہیلتھ تھی، یہ تمام سندھ کے تحت ہے، اور وہاں 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا۔ اسپتالوں کا حال کہاں، کیا تفصیل میں جاؤں، جنا اسپتال کا آیا تھا یا دیگر ولی کا اسپتال کا اسکینڈل مل رہا ہے، سعید غنی صاحب کئی بار آ کے کچھ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، کیا ہوا پتہ نہیں، تو کوئی ایسا میں نے گفتگو آگے بڑھ گئی، لیکن میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا، چیف سیکرٹری صاحب، چیف منسٹر صاحب، کون سنتا ہے فغان درویش، ان تک آواز جائے نہ جائے، یہ جو وفاق کے تحت منصوبے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ یہ کہتا ہے یا سندھ کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے پیسے آپ ہمیں دیں، ہم خرچ کریں گے، کہتے ہیں جی ہم وفاق کہتا ہے ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے، ہم کریں گے۔ خیر ہمیں وفاق پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کون سے دودھ میں نہلائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو K4 منصوبہ، BRT کا منصوبہ، M6 منصوبہ، یعنی سندھ کے جو بڑے بڑے ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے برسوں سے پروجیکٹ تباہ و برباد پڑے ہیں، اور پھر کراچی 60 ارب کا کہتے ہیں بجٹ ہے، آبادی 2.5 کروڑ ہے، ابھی تک آپ افغانوں کو نہیں نکال سکے، مہاجرین کو۔ کیا حال ہے اس کراچی شہر کا؟ آئیے ہمارے ساتھ ذرا یہاں کی جو چاہے جس جماعتیں ہوں یا حکومت ہو، ذرا ہمارے ساتھ ذرا موٹر سائیکل پہ اور گاڑی پر اور کیمرے کے ساتھ گھومیں پھریں، خود سب کچھ دکھا دے گا۔ کچھ جھلکیاں آپ اس میری رپورٹ میں بھی دیکھ لیں گے کہ جس میں آپ سڑکوں کی تباہی دیکھیں گے، اور یہ جو باقی جو میں کہہ رہا ہوں ان کا۔ چلتے چلتے یہ کہتا چلوں کہ وہ جو کہتے ہیں جی اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو میری درست کریں، کوئی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اور پھر میں آخر میں اعتراف کروں گا کہ سیاست کا طالب علم ہوں، کراچی میں ساری زندگی گزاری، اور اس شہر کو اس حال میں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ آگے آنے والی جنریشن کا ساتھ کیا ہوگا، اور کوئی مشکل کام نہیں، ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ول کی ضرورت ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ MKM کو تو کہنا بیکار ہے، اب اس شہر میں جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے MNA شاید یہاں آتے بھی نہیں ہیں، وہ جو ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال نے کام کیا ہوگا، اب تو ناک پہ بال نہیں رکھنے دیتے، سلام طلب نظروں سے دیکھتے ہیں، یا باقی ان کے میئر وغیرہ، تو برابر کا ہاتھ ہے، اور یہ مہاجر سندھی سیاست کرنا چھوڑ دیں۔ اب لوگ نہیں لڑیں گے مہاجر کے نام پر، نہ سندھی کے نام پر، انہیں پتہ ہے کہ سندھ کو جو آج بربادی کے دہانے پر پہنچا ہے، اس میں آپ تمام لوگ شیئر ہولڈر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ہاں چلتے چلتے انسائٹ مجاہد ولی یا مجاہد ولی انسائٹ دیکھیے، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے دوسرے دوستوں کو بھی بتائیے۔